حساسیت کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے، وہ جو شاعر ان کا اندر کا ہوتا ہے اس کو نہیں مارتا، وہ حاوی ہو جاتا ہے نا آپ کی شخصیت پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فرد منتشر اس لیے ہو گیا بہت زیادہ، جو ایک چہروں کے شور میں وہ الجھ گیا ہے اور اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ اس کی بنیادی بات، یعنی جو اس کا بنیادی وجہ جو اس کی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے اندر کو مارا ہے، وہ بس صرف خارج میں کھو گیا ہے۔ وہ چیز اگر ہوتی، وہ جو ایک جمالیاتی استغراق، جو داخلی کیفیات ہیں، دیکھیں نا ہمارے تو ارد گرد کا ماحول بھی تو ایسا ہے نا کہ جو ہمارے اندر کی جو داخلی کیفیات ہیں، اوریجنیلٹی ہے، اس کو تو آہستہ آہستہ ختم ہو یہ تو اب دیکھیں آپ نے بات کی مناظر کی، ٹھیک ہے، اب منظر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میرے سامنے تو جو منظر ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میرے سامنے تو دھواں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بارود کا، چمنی کا نہیں، دھونی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگربتی کا نہیں ہے، وہ بارود کا دھواں ہے۔ اب ایسے میں میرے اندر کی جو جمالیات ہے وہ کیا کہیں گی اور کس طرح وہ کس صورت میں موضوع ہوں گی؟ تو جو آپ نے کہا کہ مناظر کا اثر، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں کسی لانگ ٹریک پہ، کوئی پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، سورج ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، دریا میں اس کا عکس جھلک رہا ہے، اور پھر درخت مسلسل تیزی سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کو ایسے احساس ہونے لگتا ہے جیسے تنہائی اور اداسی آپ کے اندر چھا جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو احساس ہونے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر کوئی شاعر ہے جو کروٹیں لے رہا ہے۔ اب اگر کوئی حساس طبیعت والا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے، تو وہ میرے خیال میں اپنے اوپر بہت ظلم کرے گا اگر شعر نہیں کہے گا اس معاملے۔ درست کا بالکل درست کا۔ اچھا جناب، غلام عباس ثاقب کیوں لگاتے ہیں؟ شاعری کرتے ہیں؟ جی میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بھی اس دریائے سخن میں غوطہ لگانے کا شوق ہے، تو آج تیراک کی حیثیت سے آیا ہوں تاکہ آپ جیسی فصیح اللسان شخصیت سے کلام کر سکوں۔ مجھے مشکل میں نہ ڈالیں، اچھا مجھے اتنی اچھی اردو نہیں آتی۔ نہیں آپ بلیو کریں، آپ ہی ماشاءاللہ میں نے کافی شوز کیے ہیں لیکن آپ جیسے فصیح اللسان اینکر میں نے نہیں دیکھی ابھی تک۔ اچھا چلیے یہ بتائیے آج ہم ابتدا میں کیا سنیں گے؟ جی یہ مہدی حسن صاحب کی غزل ہے اور یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم متن گوش ہیں۔ پوئٹ اس کے قتل شفائی صاحب ہے میرا خیال۔ دنیا نے ہم پہ جب کوئی الزام رکھ دیا، ہم نے مقابل اس کے تیرا نام رکھ دیا۔ کیا مصلحت شناس تھا وہ آدمی قتیل، مجبوریوں کا جس نے وفا نام رکھ دیا۔ اے دنیا کیا تجھ سے کہیں جا، چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو، جا چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو۔ اے دنیا کیا تجھ سے کہیں جا، چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو، جا چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو۔ پگھلی ہوئی اس آگ میں جل کر مرنے دے دیوانوں کو، جا چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو۔ اے دنیا کیا تم سے کہیں،
नया शेर पेश कर रहा हूँ। अवैस साहब आपकी नजर। दिल जख्मों से चूर है फिर भी हंस कर जाम उठाते हैं। आ, 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 दिल जख्मों से चूर है फिर भी हंस कर जाम उठाते हैं। तौबा भी तौबा करती है देख के हम मस्तानों को। जा छेड़ना हम बेईमानों है दुनिया क्या तुझसे कहे। वाह 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 गुलाम अब्बास, वाह वाह वाह, बहुत। कहाँ से सीख रहे हैं? अभी मैंने मुख्तलिफ असातिज़ा से मौसीकी का जो हुनर है सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि जो मेरे अदबी उस्ताद हैं वो अल्लाह पाक उनको खुदा की रहमत करे, अमजद साहब के वालिद साहब थे उस्ताद शफी मोहम्मद साहब। अच्छा, वाह वाह। और उनके बड़े भाई जनाब उस्ताद बशीर साहब, वो मेरे अदबी उस्ताद थे। अच्छा। और मौसीकी के हवाले से मैंने उस्ताद लाल खान साहब के खानदान से साउल हसन साहब का शागिर्द हूँ मैं। माशाअल्लाह। वाले साहब नवाब अली का मैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया जनाब, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, अब ये है कि महफिल तो है, जमी हुई है माशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता रंग पे आती जाएगी जैसे जैसे रात के पल भीगते चले जाएंगे। और इन भीगते पलों में हम थोड़ा सा वक्फा लिया करते हैं वक्तन फवक्तन। सो अब ब्रेक का टाइम आ चुका है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी जनाब, खुश आमदीद महफिल सुखन में। और राब्ते का नंबर आपको बताती चलती हूँ ताकि आपको राब्ता करने में आसानी हो जाए, कोई बात कहनी हो। और तमन्ना साहब हमेशा इंतजार में होते हैं, तो उन्होंने अगर कोई शेर सुनाना है और कोयटा, हम चाहेंगे कि कोयटा की शमूलियत हो जाए। हमारा जो टेलीफोन नंबर है राब्ते का 5846-380 और हमेशा की तरह से 091 इजाफी कोड है। अगर आप सेल से कॉल करेंगे तो भी, और अगर पेशावर की हुदूद से बाहर से कॉल करेंगे तो भी इस इजाफी कोड को आपने लगाना होगा। मैंने बता तो दिया है और ऑन एंड ऑफ भी आपको स्क्रीन पे नजर आता रहेगा। अच्छा जनाब, कॉल आ चुकी है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कोई है? हमारे दरवाजे खुले हैं जनाब, आपने नॉक की है। अच्छा ठीक है, कॉल राब्ता नहीं हो पा रहा हमसे। आप दोबारा कॉल कर लीजिए ताकि राब्ता हो जाए, फिर हमसे बात हो जाए। अब वैसे थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने अदब के हवाले से कहा था कि ये मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर कराती है। मैं चाह रही थी थोड़ा सा इस पर वजाहत करें। जी, असल में देखिए तो इंसान खुद एक बहुत बड़ी कायनाती कदर है और फिर अदीब तो नए इम्कानात के सितारों पर हर आंद अपने तखय्युल की कमंदे डालता रहता है। अब ये कि गुज़िश्ता ज़मानों में इसने तखय्युल के उड़न खटोलों में बैठकर दास्तानें लिखी और फिर आने वाली सदियों के साइंस ने इसको यानी अमली जामा पहना है। ठीक है, उसके बाद मैं अभी आपकी दास्तान हम जरूर सुनेंगे क्योंकि बड़ा अहम क्वेश्चन है ये, इस पर तो बात होनी चाहिए। एक कॉल आ चुकी है, उसे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज राब्ता नहीं हो पा रहा है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। तमन्ना साहब,
موجود ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ اچھا۔ جی آپ جو مجھے بتا رہے تھے تو کہ اس نے اپنے تخیل کے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر داستانیں لکھی، پھر آنے والی جو سائنس تھی اس نے اس کو عملی صورت دی، اور وہی اڑن کھٹولے تھے جو عملی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں کسی شاعر نے اپنی رچناؤں میں، اپنی شاعری میں، اپنے گیتوں میں چاند اور ستاروں کی تمنا بھی کی تھی، بالکل کی ہے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آنے والی دانش نے چاند تاروں پر قدم بھی رکھا۔ قدم بھی رکھا۔ اب تخیل میں انسان نے ہمیشہ امن کے شہر بسائے، آباد کیے کہ یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ کیا بعید ہے کہ مستقبل کا انسان اس خواب کو بھی سچ کر دکھائے۔ واہ واہ واہ، درست کہا آپ نے۔ لیکن دیکھیے اگر ہم ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جن کے لیے ادب بس صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف پڑھنے کی چیز ہے۔ پریکٹیکل لائف میں ادب کہاں تک اثر انداز ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ایک سوال ہے آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خمیازہ تو ظاہر ہے ادیبوں کو بھگتنا پڑا ہے، اس لیے کہ جس طرح کہ ان کو سرپیرا اور آوارہ گرد اور جس ناموں سے آپ بہت دیکھیں، سارے جی ہاں، افلاطون کے زمانے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ریاست آباد کی تھی، ایک خیالی، ایک یوٹوپیا تھی ان کی، اس میں شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نہیں تھی بالکل۔ پھر ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے، میں نے کہا میں ایک ریاست بنا رہا ہوں۔ اچھا، تو کہنے لگے کہ تم ریاست میں کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کے لیے اس میں سارے شاعر ہوں گے، افلاطون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے اچھا ہے، بہت کہ اچھا ہے۔ شاعری اور یہ جو ادب ہے، تخلیق کا عمل ایک بے قرار جذبہ ہے جو انسان کو لیے پھراتی ہے اور خون جگر چاہتی ہے۔ خون جگر ایسے بالکل آسان چاہتا کام نہیں ہے ہے۔ اور لیے پھرتا ہے۔ ایک پتہ نہیں کہاں سے جی کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں جی ادب کی ایک طالبہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے، جی اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ابھی جو مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں اویس کرنی صاحب، جی جی ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جی۔ ویسے تو ہم سے روز ہی ملتے ہیں، لیکن آج آن ایئر دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کے استاد ہیں؟ میرے استاد ہی سمجھ لیجیے۔ اچھا، نہیں جو بات ہو آپ، سکتی ہے ان سے؟ جی بالکل بات ہو سکتی ہے، موجود ہیں۔ جی، السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، آپ کی دعائیں۔ سر آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کی ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں۔ اچھا اچھا، نام بتائیں۔ سر نے نہیں پہچانا مجھے؟ ہاں، میں پہچان رہا ہوں۔ نہیں اچھا، میرے لیے مطلب میں وہ کیا پہیلی ہو گئی نا، اب پہیلی بوجھنے میں تو بہت سا ٹائم لگ جائے گا، تو آپ نام بتائیے۔ الجھن میں الجھن میں ڈال رہی ہیں آپ۔ پہلی پوچھ لی ہے تو سر بتا دیجئے۔ میرے خیال میں یہ کہیں سے کسی گیت کی آواز آ رہی ہے اچھا، جو ہماری روح کے پنہائیوں میں آہستہ آہستہ اتر رہی ہے۔ ہاں واہ، اس سے خوبصورت تعارف کیا ہو سکتا ہے جناب آپ کا؟ بالکل، میں گیت ہی بات کر رہی ہوں۔ وہی تو میں نے کہا، دیکھیے نا اس لفظ کو انہوں نے اویس صاحب نے کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ یہ تبھی صرف تو ہم ان کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں ایک ایسا زندہ کرشمہ ہے کہ جن سے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے اور انسان کی معراج کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو اخلاق اور جو ان کا جو کردار کا حوالہ ہوتا ہے